مجھے نام ہی نہیں یاد ہو رہا تو مجھے اس کا کیا افسوس ہونا ہے؟ پہلے مجھے نام تو اس کا یاد کراؤ نا کہ فلاں بندہ تھا. یہی کہتے جا رہے ہو بہت بڑا بندہ فوت ہو گیا, بہت بڑا بندہ فوت ہو گیا. پتہ نہیں کون کوئی ایکسٹریم کوے فوت ہو گیا. ڈاکٹر سٹیفن آر کوے یار. لو اب بتاؤ کیا جی؟ ڈاکٹر سٹیفن آر کوے. یہ بیچ میں آر مجھے بھول جاتی ہے. ڈاکٹر سٹیفن آر کوے یار دنیا کا بہت بڑا آدمی تھا. سٹیفن آر کوے. نہیں بتاؤ تو صحیح نا, یہ جو ٹیفن آر کوے تھا اس کے کوئی چھولے مشہور تھے یا کوئی قیمے والی ٹکیاں لگاتا تھا؟ اس کی دانائی اور حکمت مشہور تھی. بہت بڑا وہ پرسنالٹی گرومر تھا. اچھا جی, اپنی پرسنالٹی کو, اپنی شخصیت کو آپ کس طرح گروم کر سکتے ہیں اس چیز کا وہ ماسٹر تھا. بوتیک تھی اس کی. تمہیں کیسے بتاؤں یار یہی ہوتا ہے گروم والے. عزیزی صاحب پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف امپروومنٹ کا گرو مانا جاتا تھا. اچھا, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹیفن کوے گوروں کا اشفاق احمد تھا. اچھا لو بھائی, میں دیکھو کوے شوے کو تو نہیں جانتا. اگر اس کو اشفاق احمد صاحب کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں لوگ تو پھر واقعی وہ بہت بڑا پائی ہوگا, چونکہ اشفاق احمد بلا شبہ ایک فقیر اور ایک بہت بڑا دانشور ہے. بہت بڑے. ابھی سٹیفن کوے کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے. 16 جولائی کو ان کا انتقال ہوا. بیمار شمار تھے جی؟ نہیں, کچھ عرصہ پہلے سائیکل پر جا رہے تھے, سائیکل سے گرے, کچھ اندرونی چوٹیں لگیں جو بعد میں بہرحال کمپلیکیشنز اختیار کر گئیں اور 16 جولائی کو ان کا انتقال ہو گیا. اچھا, سائیکل سے گر گئے, توتی چین میں پھنس گئی ہو. ہوتے ایسے درویش لوگ بیچارے, ان کو نہیں پتہ چلتا کس وقت. یار ڈاکٹر سٹیفن کوے کے نظریات اور خیالات نے, ان کی کتابوں نے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا. ایسے نہ شروع ہو جائے کرو. تمہیں پتہ ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر سٹیفن نے, 7 ہیبٹس آف موسٹ افیکٹو پیپل, اور وہ غالباً دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے. 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ سے زیادہ اس کی کاپیاں فروخت ہوئی ہیں, اور 1 کروڑ سے زیادہ ان کی جو اس کتاب کا جو آڈیو ورژن ہے وہ فروخت ہوا ہے, جس میں انہوں نے دنیا بھر کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی 7 منتخب عادات جس کی وجہ سے وہ بڑے بنے, اس کا نہ صرف ذکر کیا ہے بلکہ ان عادتوں کو بہت تفصیل کے ساتھ اینالائز کیا ہے اپنے زاویہ نظر سے. واہ 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 واہ, یہ تو پھر بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہوگی وہ کتاب بڑا آدمی بننے کا. بڑا آدمی. اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے 8th ہیبٹ کے نام سے اس کا ایک سیکول بھی لکھا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جو انہوں نے جو مثالیں دے کے جس طرح لوگوں کو سمجھایا ہے وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص ایک لیکچر روم میں بیٹھا ہوا ہے اور سامنے کچھ سائنسی آلات رکھے ہوئے ہیں, اور سائنسی آلات کی مدد سے وہ عام معاشرتی معاملات سمجھا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. لو جی, یہ کوے صاحب اگر سائیکل سے نہ گرتے تو انہوں نے ایک کتاب یہ بھی لکھنی تھی کہ عزیزی کیسے بنتے. یہ تو میں لکھوں گا نا کبھی کہ عزیزی کیسے بنتے ہیں, کیونکہ عزیزی کو مجھ سے زیادہ تو کسی نے نہیں بکتا. مجھ سے اچھا تو کوئی نہیں لکھ سکتا. واہ واہ واہ, بڑی بات ہے یہ اگر تم کر دو تو, چونکہ عزیزی بنانا اور دسوتی کھیس بنانا بہت مشکل کا. کیا تم اس بات کو چھوڑو, میں تمہیں ڈاکٹر کوے کی جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. مثال دیکھو اس شخص نے کیا چنی ہے. ان کا یہ بنیادی فلسفہ ہے کہ انسان اپنی ترجیحات متعین نہیں کر پاتا زندگی میں ترقی کرنے کے لیے, اور خود کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا کر اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے اور زندگی بھی ضائع کر دیتا ہے. اس کے بڑے گول اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے وہ شخص مثال کیا دیتا ہے, کہتا ہے کہ ایک مرتبان آپ لیں اور بجری اور چند بڑے پتھر رکھیں, لوگوں سے کہیں کہ وہ دونوں چیزیں اس مرتبان میں ڈالیں. لوگوں کی اکثریت یہ کرے گی کہ پہلے بجری ڈالے گی اور پھر بعد میں بڑے پتھر اس میں ٹھونسنے کی کوشش کرے گی. یہ ممکن نہیں ہوگا. اگر یہ کامیابی کا اصول یہ ہے کہ آپ اس مرتبان میں پہلے بڑے پتھر ڈالیں پھر بجری ڈالیں, بجری اپنا راستہ خود بنا لے گی. اسی طرح جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں یہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنی نظر بڑے مسئلوں پر, بڑی منزل پر رکھیں گے. واہ 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 واہ, اس بندے کی باتیں تو یار واقعی اشفاق صاحب جیسی ہیں. بالکل. اچھا, ڈاکٹر سٹیفن کوے کا زندگی کے بارے میں ایک اور فلسفہ بھی اشفاق صاحب کے نظریے سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے. اشفاق صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ آپ زندگی میں کس رفتار سے سفر کر رہے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ آپ کس سمت میں سفر کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, مجھے تو لگتا ہے یہ کوے جو ہے نا یہ اشفاق صاحب کے پروگرام تلقین شاہ میں بیٹھا کرتا تھا.
یہ اشفاق صاحب نے اس فلسفے کو اس طرح بھی بیان کیا نا کہ اگر رفتار یا محنت ہی کاؤنٹ کرتی ہو ترقی کے لیے تو پھر جو سڑک کے کنارے بیٹھ کے روڑی کوٹ رہا ہے وہ سب سے زیادہ ترقی کرے. ڈاکٹر اسٹیفن کوے کا یہ بھی ایک بڑا خوبصورت فلسفہ ہے کہ یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے کہ دنیا میں دوسرے لوگ آپ کو کتنا خوبصورت گردانتے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگ آپ کو کس قدر خوبصورت نظر آتے ہیں. وہ لکھتا ہے کہ یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر کتنی تالیاں پیٹتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اپنے لیے تالیاں بجا پاتے ہیں یا نہیں. ہائے ہائے ہائے، یعنی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھ کے جو بندہ تالیاں بجا رہا ہے، یار وہ عظیم تو نہیں، وہ تو پاگل ہوگا. اب تم جس طرح مرضی اس کو انٹرپریٹ کرو. ڈاکٹر اسٹیفن کوے کا زندگی کو دیکھنے کا بڑا عجیب و غریب انداز تھا اور وہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ اگر آپ زندگی گزارنے کا کامیاب گر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تخیل کا سہارا لیں. آپ یہ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ آپ کو 2 ماہ پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، پھر آپ کی زندگی میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئی ہوں گی. وہ یہ کہتا تھا کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ دنیا میں سب سے بڑے ادارے کے سربراہ بن گئے، پھر آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی. وہ کہتا تھا کہ یہ جو تخیل ہے یہ آپ کو حقیقت کے قریب تر لے جاتا ہے. بڑا زبردست فلسفہ ہے. یہ ہارٹ اٹیک والی بات بھی یہ کبا صاحب نے کی تھی. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین جی، ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. تمہیں اس بات پہ کیا اعتراض ہے؟